السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ قرآن سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور ماشاء اللہ آپ کو ابھی تک کافی چیزوں کی نالج مل گئی ہے، علم مل گیا ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگلے سال ہم اسی طرح، جس طرح اس دفعہ ہم نے دورہ قرآن کیا ہے، مختلف آیات کے ساتھ دوبارہ دورہ قرآن کریں گے اور کرتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا قرآن کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، اور اگر ہم نہ رہے تو انشاءاللہ باذن اللہ کوئی اور کر دے گا۔ ٹھیک، چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے 22ویں پارے سے سورہ فاطر کی پہلی آیت کو چنا ہے۔ چلیں پہلی آیت سنتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سب تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں، جن کے 2 3 3 4 4 پر ہیں، بڑھاتا ہے اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے سنا، آج کی آیت کس کے بارے میں ہے؟ ملائکہ کے بارے میں۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حیران کن مخلوق ہے۔ پیارے بچوں، ہم ایمان لاتے ہیں 7 غیب کی چیزوں پہ۔ غیب کا مطلب ہے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور اگر کوئی ان میں سے ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے ساری چیزوں کا انکار کر دیا، لہٰذا ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ وہ 7 کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم نے کوئی دیکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ ہاں جی، ہمیں یہ پتہ ہے کہ قیامت کے دن اور جنت میں ہم جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن ابھی تو نہیں نا دیکھ سکتے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں۔ پھر اللہ کے فرشتے، ہم اس مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں نہیں نظر آتے، لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کتابیں، جب اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کی تھی ہم نے تو نہیں دیکھا جب وہ پیغمبر کے پاس آئیں، لیکن ہم ان ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول، کیونکہ ہم ان کو تو نہیں دیکھ سکے، وہ چلے گئے ہم سے پہلے آ کے، لیکن ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے تھے۔ پھر قیامت کا دن، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس زندگی میں ہم نے تھوڑا سا رہنا ہے اور اس کے بعد رزلٹ ڈے ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ پھر ہماری قدر، جو تقدیر میں لکھا ہے، اچھی یا بری چیزیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں، اور موت کے بعد زندہ ہونا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم اور ہماری روح کو ایک دفعہ پھر زندہ کرے گا۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ آج جس آرٹیکل آف فیتھ کو ہم نے چوز کیا ہے کہ ہم کس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ ہیں۔ ملائکہ یعنی فرشتوں کو عربی میں ملائکہ کہتے ہیں۔ یہ نور سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائے ہیں، روشنی سے، اور یہ کوئی گناہ نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کچھ ذمہ داریاں دے رکھی ہیں جو یہ بالکل صحیح طرح سے ادا کرتے ہیں۔ یہ شادی نہیں کرتے، ان کے کوئی بچے نہیں ہوتے، ان کو بھوک نہیں لگتی، یہ کوئی پانی نہیں پیتے، اور ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں، جیسا کہ احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان کی صورت میں آئے، اور حضرت ابراہیم کی کہانی میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور انہوں نے بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے رکھا تھا، لیکن فرشتے کھا ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ کھاتے ہی کوئی نہیں، تو پھر انہوں نے بتایا تھا کہ ہم فرشتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مختلف ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں۔ کوئی پہاڑوں پر جو ہے وہ ذمہ دار ہے، کوئی بارش کا ذمہ دار ہے، کوئی بچے کی پیدائش کے وقت کا ذمہ دار ہے، کوئی قبر میں اس کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں روح القدس اور روح الامین بھی کہا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغامات رسولوں کے پاس لے کر آیا کرتے تھے، اور بھی مقاصد کے تحت۔
میکائیل علیہ السلام بارش اور روزی پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ سور کے اوپر منہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سور پھونکنا، آپ کو پتہ نا وہ ایک آواز ہوگی جو قیامت سے پہلے ہوگی، تو وہ جو سور ہے اس کو پھونکنے کے ذمہ دار ہیں، اور وہ بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھتے، جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ اسی چیز کا انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کب حکم ہو اور وہ اس میں پھونک مار دیں اور قیامت قائم ہو جائے۔ پھر ملک الموت ہیں۔ اچھا، ملک الموت کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے فرشتوں کی، اکیلے کوئی موت کا فرشتہ نہیں ہوتا جب بھی وہ روح لینے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک۔ پھر قبر کے بیچ میں منکر نکیر ہیں جو سوال کریں گے انسان سے، اور انشاءاللہ باذن اللہ وہ سوالوں کا جواب دینا آسان ہوگا۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانی ہوگی اور نافرمانی نہیں کی ہوگی۔ وہ پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تو ہم سب کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رب ہیں۔ لیکن یہ سوالوں کے جواب تبھی اچھے سے دے سکتے ہیں جب زندگی میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کو مانا ہوگا، پیارے بچوں، ٹھیک ہے۔ وہ پوچھیں گے آپ کے نبی کون ہیں، آپ کا دین کون سا ہے، تو ہم کہیں گے ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کرے گا کہ وہ وقت ہمارے لیے آسان ہوگا۔ پھر حاملین عرش ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب فرشتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی جو دعا ہے، تسبیح ہے، وہ میں آپ کو آج سکھاؤں گی، اور یہ باقی انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ پھر جنت کے داروغہ کا نام، یعنی جو کیئر ٹیکر ہیں، ان کا نام رضوان ہے۔ جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ اور پھر آتے ہیں کرامن کاتبین۔ ہاں جی، کرامن کاتبین وہ دو فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں اور ہمارے اچھے اور برے اعمال کو لکھتے ہیں۔ تو کبھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اچھا والا فرشتہ اور برا والا فرشتہ، فرشتے تو دونوں ہی اچھے ہیں، لیکن ایک آپ کے اچھے اعمال کو لکھتا ہے اور ایک آپ کے برے اعمال کو لکھتا ہے۔ اب یہ دھیان رکھنا ہے ہم نے کہ ہم اتنے زیادہ اچھے کام کریں کہ ہمارے اچھے کام لکھنے والا فرشتہ خوب بزی رہے، خوب وہ اس کو کام کرنا پڑے، اور جس فرشتے نے ہمارے برے اعمال لکھنے ہیں وہ ذرا ریلیکس ہو کے بیٹھا رہے، اس کو زیادہ کام نہیں دینا، ٹھیک۔ اچھا، پھر کچھ فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ہمیں مختلف چیزوں سے بچاتے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے بچاتے ہیں، بلاؤں سے بچاتے ہیں۔ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ واک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بالکل سامنے سے کوئی سائیکل یا کوئی گاڑی گزر جاتی ہے اور آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کو پیچھے کھینچا ہے، اور آپ کا ایکشن یہ ہوتا ہے، تو وہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہوئے جو ہم کو بچاتے ہیں۔ اب کچھ فرشتے جو ہیں پہاڑوں کے نگران ہیں۔ اب آپ کو کافی سارے فرشتوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو ہم گن نہیں سکتے، اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ کوئی سجدہ کر رہا ہے جب سے پیدا ہوا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، بہت سارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ چرچرائے، کیونکہ اس میں ایک ہاتھ کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعداد ان گنت ہے، ٹھیک۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا اور کہیں بت بنے ہوئے دیکھے ہوں گے، وہ لوگ فرشتوں کو کیسے بناتے ہیں، انسان کی شکل دے کے، انسان کی حیت، جسم، اور دو پر لگا دیتے ہیں، اور آپ نے کافی ساری تصویریں ایسے دیکھی ہوں گی، لیکن یہ سب لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں۔ اصل میں فرشتے کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ابھی آپ کو میں نے بتایا نا کہ غیب کی بات ہے، ہمیں نہیں پتا کہ فرشتے کیسے ہیں، مگر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا یا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پروں کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی یہ نہیں بتایا کہ فرشتہ کس شکل میں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ پروں کے بارے میں بتایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور آیت میں بھی آپ کو پتہ چلا 2 4 پر ہیں، لیکن ان کی حیت کے بارے میں نہیں پتا۔ لہٰذا جب آپ اس طرح کی تصویریں یا سٹیچوز دیکھیں تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ٹھیک۔ اب فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ وہ جو کرتے ہی رہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہت ہی پیاری تسبیح ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ تسبیح تو آپ کو آتی ہوگی، لیکن آج میں آپ کو ایک نئی تسبیح سکھاؤں گی جو حاملین عرش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تسبیح ہے آپ کی حمد کے ساتھ اس وجہ سے کہ آپ اپنے غصے کو روک کر رکھتے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان کیا غلطی کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تسبیح اور
آپ کے حمد کے ساتھ ہے، جبکہ آپ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے، آپ معاف کر دیتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس پوری قدرت اور طاقت ہے. یعنی سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی پیاری باتیں وہ کرتے ہیں نا. تو اگر آپ یاد کر سکے تو کر لیں، ورنہ چلیں سن ہی لیں، لیکن یہ تسبیح ضرور کیجیے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے پیارے بچوں، جب آپ اپنی زبان سے کوئی اور کام نہیں کر رہے، آپ اسکول جا رہے ہیں، اسکول سے واپس آ رہے ہیں اور آپ کی زبان کا اور کوئی کام نہیں، تو آپ میک شور کیجئے گا کہ آپ تسبیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. انشاءاللہ باذن اللہ اگر آپ یہ تسبیح کریں گے تو آپ کو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، چلیں انشاءاللہ پھر ملیں گے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.